رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمض کے عربی معنی آتے ہیں جھلسا دینا، جلا ڈالنا۔ رمضا یمرض کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پہ جلا ڈالنا۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں مسلمانوں کے گناہ کو جلا ڈالتے ہیں، جھلسا ڈالتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ پورے سال انسان اللہ کی رحمت کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت انسانوں اور ایمان والوں کے انتظار میں رہتی ہے، اور روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا جسے میں مغفرت دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں، کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا چاہنے والا ہو جسے میں شفا دوں۔ گویا کہ پورے رمضان ہم انتظار کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شرکش شیاطین جو بدماش قسم کے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تمام شیاطین کو بند نہیں کیا جاتا، مردۃ الشیاطین جو بدماش قسم کے ہے، جن کی شرس اور فطرت ہی میں ہے کہ ایمان والوں کو گمراہ کرے، اس کو بھٹکائیں ایمان سے، اعمال صالحہ سے، ان تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خاص موقع ہوتا ہے تو پولیس کے لسٹ میں جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گنڈا ہوتا ہے، جو مافیا ہوتا ہے، پولیس ان کو نظر بند کر دیتی ہے، کسی کو اٹھا لیتی ہے، کسی کو گھر میں نظر بند کر دیتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے فتنہ پھیلا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے کو روحانی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزہ روحانی مہینہ بنایا ہے، تاکہ اس مہینے میں کوئی فتنہ نہ کر سکے، وسوسہ نہ ڈال سکے، لوگوں کو بچلا نہیں سکے، اعمال صالحہ سے دور نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں عام سے عام انسان، عام سے عام ایمان والا بھی عبادات کی طرف زور دیتا ہے، نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، گناہوں میں کمی لے آتا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے اس سے تو اس پر توبہ اور ندامت اسے احساس ہوتی ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبادت کو فرض قرار دیا جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جس طرح سے پچھلی قوموں پر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ جتنی قومیں آئیں، جو بھی اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کا دعویٰ کرنے والے قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں روزے کا نظریہ ضرور موجود ہے۔ کیفیات الگ ہو سکتی ہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن تمام قوموں میں روزہ کا نظریہ ضرور موجود ہے۔ لیکن ایک مہینے کا جو روزہ ہے، رمضان کا جو روزہ ہے، ایک مہینہ، یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ کسی کے یہاں 2 دن کا روزہ، کسی کے یہاں 3 دن کا روزہ، کسی کے یہاں 4 دن کا روزہ، ایک مہینے کا جو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ روزہ صرف امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا لعلکم تتقون۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ وہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، خوف خدا کا حاصل ہونا ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، عام طور پہ اس کی بنیادی وجہ ہے پیٹ کا بھرا ہونا، اچھی غذاؤں کا استعمال کرنا،
جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے شہوات جاگتے ہیں. کیوں؟ کھانا کھانا یہ جانوروں کی صفت، حیوانی صفات ہے، اور کھانا نہ کھانا یہ فرشتوں کی صفات ہے. جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر حیوانوں والے صفات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. جب انسان کھانا سے رک جاتا ہے تو اس کے اندر فرشتوں والے صفات پیدا ہوتے ہیں، ملکوتی صفات پیدا ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف کم مائل ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے کہ اس کے اندر فرشتوں والے صفات پیدا ہو جائے. جب فرشتوں والے صفات پیدا ہوں گے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، دلوں میں صفائی آئے گی، آنکھوں میں نرمی، آنکھوں میں حیا آئے گی، اور دماغ میں صاف ستھرائی پیدا ہوگی. یہ اس وقت ہوگا جب انسان روزہ رکھے گا. لیکن حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جسے روزہ بھوکا رہنے کے سوا اور پیاسا رہنے کے سوا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. ہم حلال چیزوں سے بچ گئے، ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. کھانا موجود ہے، کھانا ہم نہیں کھا رہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پی رہے ہیں، حسین و جمیل بیوی موجود ہے، خواہش کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی، حلال ہونے کے باوجود بھی، صرف اللہ کے لیے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. لیکن حرام پر اسی طرح ہم کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے کرتے تھے. غیبت پہلے جیسے کرتے تھے اسی طرح سے اب بھی کر رہے ہیں. بد نظری جیسے پہلے کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں. جھوٹ جیسے بولتے تھے اب بھی بول رہے ہیں. دھوکہ پہلے دیتے تھے، اس میں روزہ رکھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا اور پیاسا رہنے کے سوا اسے کوئی کچھ نہیں ملتا، اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، جو گناہوں کو نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکا رہو اور پیاسا رہو. بھوکا اور پیاسا رہنا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ہمارے اندر تقوی والے صفات پیدا ہوں گے، للہیت پیدا ہوگی. جو ہم نے حلال کو چھوڑا ہے تو ہمیں بدر سے اولا حرام کو چھوڑنا پڑے گا. پورے سال جو معمول ہمارا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں وہی معمول ہمارا اگر رہ جائے تو رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہو؟ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی عبادت کرے گا تو شرک ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زکوٰۃ، میری تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لیکن حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں ہی دوں گا. اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ تمام عبادتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، پھر اللہ روزے کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ تمام چیزوں کا ثواب تو اللہ ہی تعالیٰ دیں گے. نماز کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، حج کا ثواب اللہ ہی تعالیٰ، زکوٰۃ کا ثواب اللہ تعالیٰ، نوافل کا ثواب اللہ تعالیٰ، صدقات کا ثواب اللہ تعالیٰ، تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کی بنیادی وجہ کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب عبادات میں جس قدر ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں گے،
وہ عبادت سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر عبادت میں دکھاوا آ جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب تو لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، ہم نے اس آدمی کے لیے نماز پڑھی۔ یہ تو شرک ہو گیا۔ ہم نے صدقات کو نکالا اور ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ لا کے لوگ کہیں گے 1,00,000 روپیہ یہ صدقہ نکال دیا۔ یہ دماغ میں جو آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے لیے صدقہ نہیں نکالا، ہم نے اس آدمی کے لیے صدقہ نکالا۔ تو گویا کہ اللہ کی رضامندی ہمارے پیش نظر نہیں ہے بلکہ آدمی کی خوشنودی ہمارے پیش نظر ہے، یہی شرک ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا الریا شرک خفی، دکھاوا، ریاکاری یہ چھپا ہوا شرک ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ جب تک کہ یہ دکھاوا نہیں نکلے گا، ریاکاری نہیں نکلے گی، ہمارے عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں ایک حدیث مشہور حدیث پاک ہے کہ الناس كلهم حالكون الا العالمون والعالمون كلهم حالكون الا العاملون والعاملون كلهم حالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم، کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جانے والے ہیں، اللہ کے یہاں فیل ہو جانے والے ہیں، امتحان میں پاس نہیں ہونے والے ہیں، الا العالمون مگر جو علم رکھتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، جسے معلوم ہے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، جن کے پاس اتنا علم ہے وہی کامیاب ہونے والے۔ والعالمون كلهم حالكون، اور تمام پڑھے لکھے لوگ جنہوں حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جانے والے ہیں، الا العاملون مگر عمل کرنے والے۔ معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہیں پڑھتا، معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ نہیں رکھتا، ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ والعالمون كلهم حالكون، اور تمام علم رکھنے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا العاملون مگر عمل کرنے والے۔ والعاملون كلهم حالكون، اور تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، مسجدیں بنانے والے ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصون مگر اخلاص والے۔ کروڑوں مسجدیں ہم نے بنا ڈالی، اللہ کو اس مسجد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص موجود نہیں ہے اللہ اسے پھینک ڈالے گا۔ روزانہ ہم ہزاروں غریبوں کا کھانا کھلا دیں، لیکن اگر ہمارے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، للہیت موجود نہیں ہے، اگر ہمارے اندر دکھاوا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا ایک ثواب بھی ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ کل قیامت میں اللہ فرما دے گا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں میں نے مال دیا تھا تم نے کیا خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے مال کا حق ادا کیا، میں نے زکوٰۃ نکالا، میں نے صدقات نکالا، غریبوں کی مدد کیا، جو مال کا حق تھا میں نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معلوم ہے تم نے جو بھی کام کیا تھا اس بنیاد پر کیا تھا تاکہ لوگ تم کو یہ کہے کہ بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے۔ تم نے جس کے لیے کیا تھا، جس کے دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا، وہ تم کو دنیا میں مل چکا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اسے پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیں۔ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جانے والے ہیں، تمام کے تمام عمل کرنے والے ہلاک ہو جانے والے ہیں، الا المخلصون مگر جس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ ہی کے لیے وہ کام کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے ایک جملہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی خطرناک گھاٹی پہ کھڑے ہیں۔ جہاں ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم نے تو للہیت کے لیے کام کیا، ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کام کیا، بہت بڑا میں نے کام کر لیا،
ذرہ برابر تکبر اس کے دل میں آ گیا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ جملہ آ گیا وہ بھی کام سے گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ عمل ضروری ہے لیکن عمل پہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں، اگر عبادات کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہمارا غرور نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیں بہت تکبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اے اللہ ہماری جو طاقت ہے اس طاقت کے بقدر ہم عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو قبول کر لے گا تو آپ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد میں آیا ہوں، آپ کا فضل ہوگا تو میں عبادت کر سکوں گا، آپ کا فضل ہوگا تو میں تلاوت کر سکوں گا۔ جب انسان خوب عبادت کر کے نکلا تو اللہ نے کہا اب دعا مانگو، اللہم اسألک من فضلک، اے اللہ آپ کے فضل کا میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں نے عبادت تو کر لی، آپ کے فضل سے میں نے پڑھا، آپ کا فضل ہوگا تو آپ ہماری نماز کو قبول کریں گے۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں پہ بڑا غرور ہے۔ کیا ابوبکر صدیق سے بھی ہم آگے بڑھ گئے؟ عمر فاروق سے بھی آگے بڑھ گئے؟ صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ گئے؟ جو کہا کرتے تھے کاش کہ میں پرندہ ہوتا جو کل قیامت کے دن تھوڑا موڑا پوچھ پاچھ کر کے اس کو مٹی میں ملا دیا جائے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنا چہرہ وہ زمین پہ ملنے لگے۔ فاتح مصر ہیں، اتنا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو رہا، حالانکہ وہ صحابہ کرام ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دے دی، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، نام لے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں۔ اس کے باوجود بھی ان کے اپنے دلوں میں خوف پیدا ہے، نہ معلوم اللہ ہم سے کس بات کا سوال کر دے گا، نہ معلوم ہم سے اللہ کس بات سے پوچھ لے گا، اتنا ان کے اندر خوف موجود تھا۔ اور ہم اس قدر جری ہو گئے کہ نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، نہ ہمارے پاس صدقات ہے، نہ ہمارے پاس تلاوت ہے، نہ ہمارے پاس تہجد ہے، نہ نوافل ہے، نہ اشراق ہے، نہ اوابین ہے، نہ کوئی نماز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس قدر جری ہے کہ بس جنت ہی میں ہم جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں شکل ایسی ہے کہ دکھاوا ہو سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں آ سکتا ہے کہ فلاں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حج کرنے گئے تو ہنگامہ پورا ڈی جے کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ استقبال حاجی، عمرہ سے آج کل لوگ آ رہے ہیں تو بڑا پوسٹر لگا کے جلسہ کر رہے ہیں کہ زیارت حرمین شریفین، لگ رہا کتنا بڑا پہاڑ دھاس کے آ گیا۔ اب دیکھیے روزانہ آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، لگتا کتنا بڑا کام کر کے آ گئے، پورا دھلا الا کر کے آ گئے۔ تو تمام چیزوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، الا کوئی آدمی مسواک پر مسواکیں کرتے رہ جائے، جب نکل رہا ہے مسواک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ہر ٹائم ہوٹل میں گئے تو مسواک کہاں ہو گئے، وہ تھوڑا روزہ رکھے ہوئے نا، جو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، لیکن بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دکھانے کی ہو۔ گویا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان رکھے گا تو صرف اللہ کے لیے رکھے گا، انسانوں کے لیے روزہ نہیں رکھے گا آدمی۔ کیوں؟ گھر میں موجود ہے، کوئی اس کے پاس نہیں ہے، باورچی خانہ میں جا کے پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا، اور کہیں نہیں پیے گا، باتھ روم میں جا کے تو پی سکتا ہے۔ اگر اس کو پیاس لگ گئی اور خوف خدا اس کے اندر نہیں ہے، لوگوں کے لیے وہ روزہ رکھے گا تو کہیں پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا، گلا خشک ہو رہا ہے، جان نکلنے والی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ جان رہا ہے کہ آدمی تو موجود نہیں ہے لیکن رب ہمارا دیکھ رہا ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اس لیے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ ریاکاری اس کے اندر نہیں ہے، دکھاوا اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی
روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں تمام عبادات کا ثواب اللہ فرشتوں کے واسطے سے دے گا، لیکن روزے کا ثواب اللہ بلا واسطہ خود دے گا۔ اتنا بڑا ثواب۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ ہی اس کا بدلہ ہے۔ محمود غزنوی کے بارے میں حالات لکھا ہے، اس کا ایک خادم تھا ایاز، بڑا سمجھدار، تو اس کو مانتے بہت تھے۔ جو آدمی خادم اچھا ہوتا ہے تو اس کو مانتے، تو لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا تھا، ہم بھی خدمت کرتے ہیں۔ ایاز کے اندر کیا خوبی لگ گئی، بادشاہ نے دربار بلایا اور کہا جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو لوگوں نے موقع جانا کام کو 1 بیگھہ زمین، 2 بیگھہ زمین، اتنا سونا، اتنا چاندی، جتنا لوگوں کو مانگنا تھا خوب مانگا۔ اور ایاز ٹک ٹک بیٹھا ہوا دیکھ نہیں رہا۔ لوگ بول رہا بیوقوف کہیں گے مانگ تو بھی تو مانگ ہی نہیں رہا۔ جتنا لوگوں کو مانگنا تھا سب کو دے دیا، ایاز کچھ نہیں مانگا۔ لوگوں نے بادشاہ نے کہا ایاز تم نہیں مانگے۔ وہ اٹھا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ آپ مل گئے تو ساری حکومت مل گئی، ساری جائیداد مل گئی، ساری دنیا مل گئی۔ تو اللہ اگر ہمیں مل گیا تو جنت اور جنت کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اللہ کی رضامندی اگر مل جائے پھر کسی جنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر سب کچھ مل جائے اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو، اللہ ہم کی رضوان نہ ملے، تو انسان کو کچھ نہ ملے۔ اسی لیے جنتی جنت میں جب چلا جائے گا تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہوگی جب اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا لا اسخط بعدہ ابدا، آج کے بعد سے میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس جملہ کے سننے کے بعد جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ آج تک کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ بادشاہ آج اگر خوش ہے ہو سکتا کل ناراض ہو جائے، بھگا دے گا۔ یار روزانہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آج 5 سال کا MLA بنا اور 5 سال کے بعد جب ہار گیا تو معلوم ہے جیل چلا گیا۔ آج خوش تھا کل ناراض ہو گئی۔ بادشاہوں کی خوشی اور ناراضگی کو اعتبار نہیں۔ رب اگر راضی ہے اور اعلان کر دے کہ کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہم سے جس قدر ہو سکے استغفار کی کثرت کیجیے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ خوب پڑھیے۔ ایک نقطہ لکھا ہے لوگوں نے، بزرگوں نے فرمایا پہلے استغفار پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا وغیرہ مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ ڈبہ اگر گندا ہو تو پہلے اس کی صفائی کی جائے گی۔ جب تو دودھ ڈالیں گے، ایک آپ کے پاس گلاس ہے وہ گندا ہے اور یہ دودھ رکھا ہوا آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو دودھ اس میں اگر ڈالیں گے تو وہ گلاس گندا ہونے کی وجہ سے دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ دل ہمارا گناہوں سے، نجاستوں سے گندا ہو چکا ہے۔ اب اگر یہاں پر اللہ ڈالیں گے تو وہ چیز، وہ پاکیزگی نہیں آ پائے گی۔ لیکن اگر اس کو صاف کر لیں گے، اس کو مکمل طور پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ جب یہ پاک و صاف ہو جائے گا، جب اس میں ہم ڈالیں گے سبحان اللہ، تو اس کے اندر نورانیت آئے گی، الحمدللہ نورانیت آئے گی۔ درود شریف ڈالیں گے، نورانیت آئے گی۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو صاف ستھرا دل لے کر آیا۔ دل اگر صاف ستھرا ہے تو عبادت جو اس میں جائے گی وہ بھی صاف ستھرا رہے گی، ذکر جو کریں گے وہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ لیکن اگر دل ہی گندا رہ جائے تو جتنے بھی شہد اس میں ڈال دیں، دودھ اس میں ڈال دیں، پاکیزہ چیز اس میں ڈال دیں، وہ بھی چیز گندی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کی شرور و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔